الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق اللہ العظیم. یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے. معزز حاضرین، رمضان المبارک کی آخری تاخرات تک جن لوگوں نے ساتھ دیا اور سنا، ان لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ عیسائیوں کے تعلق سے جو عقائد تھے، ان کے جو عقائد باطلہ تھے، اس کا رد قرآن کر رہا ہے. اور ہر اعتبار سے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. آپ معاذ اللہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی خدا ہیں. اس بات کو قرآن نے ثابت کیا، واضح کیا. بہت سے واقعات بیان ہوئے. اب اس میں جو آج آیت مبارکہ آ رہی ہے اسی سلسلے کی باتیں ہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو بھی بیان ہوا وہ بالکل سچا بیان ہے. جی، یہ سچا قصہ ہے، سچا واقعہ، سچا بیان ہے. اوپر کے آیتیں جب سنے تھے آپ تو شاید آپ کو یاد ہو کہ مباہلے کے لیے بلایا گیا تھا. جی، مباہلے کے لیے بلایا گیا تھا. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ جب دو فریق اپنے کو حق پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آؤ تم تمہاری عورتوں کو لے کر آؤ، ہم ہمارے عورتوں کو لے کر آئیں گے. تم تمہارے بچوں کو لاؤ، ہم ہمارے بچوں کو لائیں گے. تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے. ہر ایک مقام پر جمع ہوتے اور دعا مانگی جاتی کہ پروردگار تو فیصلہ فرمانے والا ہے، اس میں سے جو حق پر ہے اور جو باطل پر ہے تو جانتا ہے، تو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے. اس کے لیے اولادیں لے کر اپنی اولاد لاتے تھے، اپنے بیوی بچے لاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب مباہلے کی دعوت دی، ایسی بات اگر ہے تو چلو مباہلہ کر لیں گے. آؤ آؤ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے، سمجھے، ندعو ابناءنا وابناءکم، بلاؤ تمہارے باپوں کو تمہارے بیٹوں کو. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ. سمجھے، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ. پھر پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں، اور جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت. تیار ہو گئے. اچھا ہم بھی آئیں گے. کون؟ نجران کے عیسائی تیار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے. اب وہ اپنے بال بچوں کو بلا کر لانا ہے، حضور اپنی اولاد کو لانا ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا میں ذرا جا کے دیکھ کر آؤ ان کے بچے کون سے لائے ہیں.
اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون بچے آئے ہیں؟ تو آ کر دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور بیچ میں بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، حضرت علی بھی ہیں اور حضرت فاطمہ بھی ہیں، بیٹھے ہیں، اور حضور ان کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں میں جو دعا کروں گا، جو بدعا کروں گا، اس پر تم لوگ آمین کہو، بس اتنا ہی کہنا۔ یہ دیکھ لیا اور دیکھ کر کے گیا، جا کر اس نے اپنے لوگوں سے کہا ایسا ایسا ہے، تو اس عالم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ایسوں کے ساتھ مباہلہ کرنے جا رہے ہو؟ ارے ان کے ساتھ وہ طاقت ہم نے دیکھی ہے کہ اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی دعا کرتا ہے نبی اور اس پر وہ آمین کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ ایسی طاقت ہے، اس طاقت کو ہم نے دیکھا ہے۔ اگر تم اپنی بربادی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی آل اولاد کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو؟ یہ وتھڈرا کرو، یہ واپس لے لو، سرنڈر ہو جاؤ، ایسے حماقت نہ کرنا، ورنہ تم نہیں اولاد تک چلتا رہے گا قصہ، تباہی آ جائے گی۔ اس پر وہ خوف زدہ ہوئے اور وہ سرنڈر ہو کر کہنے لگے نہیں ہم مباہلہ وغیرہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اب اس کو بیان کر رہا قرآن، آج اس کی آیت کا تعلق میں نے بتایا نا کہ ایک آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہی ہے، تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے جو مناظرہ اور مباہلے کا ذکر کیا گیا، اس آیت میں یہ بیان کر اس کا نتیجہ، مباہلے کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اے محبوب یہ لوگ آپ سے مباہلہ کریں یا نہ کریں، سمجھے؟ یہ لوگ آپ سے مباہلہ کریں یا نہ کریں، آپ کا مقصود تو حاصل ہو گیا، یہ کر لیے بھی تو مقصد حاصل ہو گیا، یہ بھاگ گئے بھی تو حاصل ہو گیا، یعنی بات ادھوری ہو گئی نہیں، یعنی ایک ٹاپک پر کچھ بات ہو رہی تھی، سمجھے؟ ایک چیلنج پر مقابلہ ہو رہا تھا، اب ایک آدمی سرنڈر ہو گیا، ایسے ہی نا، مگر یہاں قرآن نے فرما رہا ہے اے محبوب وہ سرنڈر ہو گئے، وہ آپ سے مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعوت، آپ کا پیغام سمجھا ناکام ہو گیا، نہیں، وہ آتے تو بھی آپ ہی کامیاب ہوتے، اور وہ آپ نہیں بھی آ رہے ہیں تو آپ ہی کامیاب، وہ آ جاتے تو بھی آپ ہی کامیاب، اگر وہ نہ آتے تو بھی آپ ہی کامیاب۔ اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، یہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، آپ کا مقصد تو حاصل ہو گیا۔ کیا مقصد؟ حق ظاہر ہو گیا اور باطل ثابت ہو۔ مباہلہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حق پیش ہونا، باطل ظاہر ہونا، جی۔ اب وہ مباہلہ کرتے تو ظاہر ہوتا، مباہلہ کرنے سے پہلے ان کا سرنڈر ہو جانا، جو ہے مطلب ہار مان لیا انہوں نے۔ ہار مان لینے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ کی جیت ہے، وہ ہار گئے ہیں، مقابلہ نہ کر کے بھی وہ ہار گئے، اور مقابلہ کرتے تو بھی ہار جاتے، یہ بیان ہو رہا ہے اس آیت میں۔ فرما گئے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو بیان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، یہ جو بات ہے، سمجھے، یہ بات اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، ایسی باتیں جو کہتے ہیں وہ باطل ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ نہیں سمجھ میری بات آپ کو؟ جب مقابلہ نہیں ہوا تو کیسے ثابت ہوا؟ ایک جنرل کوشچن ہے، جنرل بات ہے، جب بات ہی نہیں ہوئی، بحث ہی نہیں ہوئی، فیصلہ ہی نہیں ہوا تو کیسے ثابت ہو گیا؟ ابھی دنیا کا ذہن ہے، دنیا جو بھی کہے مولا فرما رہا ہے، وہ آ جاتے تب بھی حق ظاہر ہو جاتا، اور وہ نہیں آئے تب بھی حق ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرا بیان جو کچھ کہے وہ حق ہے۔ سمجھ میں بات آپ؟ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ واقعہ، یہ بیان، قصص
سمجھے؟ واقعہ قرآن جو بھی واقعات بیان کرتا ہے وہ حق ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، چاہے وہ نمرود کا ہو، چاہے وہ قارون کا ہو، چاہے وہ فرعون کا ہو، چاہے وہ شداد کا ہو، نجران کے عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، ان کے بارے میں جو کچھ کہ قرآن بیان کرتا ہے جہاں کہیں بھی وہ بالکل حق ہے، حق ہے جی۔ ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واقعہ بھی حق ہے اور اعلان بھی ہو رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو معبود جو ہوتا ہے وہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا معبود نہیں ہوتا جی۔ پیدا کرنے والا معبود ہے، پیدا ہونے والا معبود نہیں۔ خالق معبود ہے، مخلوق معبود نہیں۔ یہاں بات کیوں لائی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، مخلوق میں سے ہیں جی۔ آپ کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، شکم مادر سے ہی آئے، سمجھے؟ تو جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کو بیان کیا۔ جو پیدا ہو گیا وہ خدا نہیں ہوتا، تم غلط ہو، پیدا ہونے والے کو جو ہے خدا مان لیو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کو تم خدا مان لیو۔ ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن فرما رہا وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہی دعوت اسلام کی ہے، یہی دعوت پیغمبر اسلام کی ہے، یہی دعوت سمجھے قرآن کی ہے، یہی دعوت مسلمانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جب یہ دعوت ہے تو اس دعوت میں یہ بتا دیا گیا خدا کے سوا کوئی نہیں، حاجت روائے حقیقی خدا کے سوا کوئی نہیں۔ ولی کو خدا مانا تو مشرک، نبی کو خدا مانا تو مشرک، پیر کو خدا مانا تو مشرک، غیر کو خدا مانا تو مشرک، ولی کو خدا کا غیر مانا تو کافر۔ ولی خدا کا غیر ہے، مان لو، بولے غیر الگ، محبوب الگ، ولی الگ، ولی اللہ الگ، غیر اللہ الگ، سمجھے؟ بت کو خدا کا دوست بولا، کافر۔ غوث کو خدا کا غیر بولا، کافر۔ نبی کو خدا کا بیٹا بولا، کافر۔ خدا کے برابر بولا، مشرک۔ تو میں آپ سے کہوں کہ اسلام، تعلیمات اسلام سمجھے پل سرات ہے، پل سرات ہے، اتنی باریک ہے، اتنی باریک ہے کہ کب کٹ کے گر جائے پتہ نہیں۔ اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت پر چلنا، سمجھے پل سرات پر سے گزرنا، دونوں ایک ہی۔ اسی واسطے ہم کو چلنا نہیں آتا، ہم کو چلنا نہیں آتا، چلنے والوں کا دامن پکڑ، ہمیں چلنا نہیں آتا، چلنے والوں کا دامن پکڑ لیں۔ رحمان کا پتہ ہمیں نہیں ہے، پتہ لینے والوں، پتہ رکھنے والوں کے پاس چلے جاتے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کی تعلیم۔ الرحمانو فاسأل بہ خبیرا، رحمان کو اس کے جاننے والے سے معلوم کرو۔ رحمان کا پتہ اس کے جان، اس کی خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ بے خبر سے تم ملو گے تو تم قبروں میں چلے جاؤ گے، تمہیں خبر نہ ہو سکے۔ نہیں سمجھ میں وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود، کوئی۔ صوفیاء کے پاس، ہمارے اسلاف اور اکابرین بزرگوں کے پاس یہی تعلیم، یہی تعلیم، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ کسی کوئی نہیں، نہ مقصود کوئی ہے، نہ موجود کوئی ہے، نہ مشہود کوئی ہے، نہ معبود کوئی ہے، نہ الہ کوئی ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
وہی وہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. ایک بڑی پتے کی بات ہے, گرہن کر لینا, دل میں اتار لینا, ماتھے سلسلے کی جی. اور عام طور پر بھی دے دیتا ہوں. آسمان ہے, سمجھے؟ آسمان خدا تو نہیں, خدا نہیں, مگر آسمان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے نہیں آتی؟ آسمان کو دیکھا تو کس کی یاد آئی؟ دریا خدا نہیں ہے, دریا خدا نہیں ہے. دریا کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں تو چاند و سورج خدا نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہیں تو. اور کوئی مخلوق خدا نہیں ہے, مخلوق کو جب دیکھتے ہیں تو ارے بندگانے خدا, درخت کا پتا خدا نہیں ہے, درخت کا پتا خدا نہیں ہے, مگر پتے کو دیکھتے ہیں. آرٹیفیشل آپ بنا کر سامنے رکھ کے دیکھیں تو آخر یہی کہہ دیتے ہیں کہ آرٹیفیشل ہے اور اصل نیچر ہے. نیچر ہی نیچر ہے اور پھر آرٹیفیشل. سمجھا؟ تو اصل ہے, بناوٹ ہے. تو ایک پتا جب ہم دیکھتے ہیں تو پتے کو دیکھیں, وہ خدا بول دیا تو برباد ہو گیا, مگر پتے کو دیکھتے ہیں تو خدا کی یاد آتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے بطور مثال دیا ہوں, سمجھے, یہ انسان کے اعتبار سے, مومن کے اعتبار سے, اس کے مقابلے میں یہ سب کیا ہیں چیزیں جی؟ بولیے. چھوٹی. آسمان ہمارے مقابلے میں چھوٹا ہے, چاند و سورج چھوٹا ہے, سب ہماری غلامی کے لیے ہے, سب ہماری غلامی کے لیے. جب ہمارے سے چھوٹی چیز کو دیکھ کر, ہمارے سے چھوٹی چیز کو دیکھ کر جب خدا یاد آتا ہے تو ہم کو دیکھ کر کیوں نہیں یاد آتا؟ دیکھنے والے, تو نے خارج میں دیکھا, باہر کو دیکھا, تو نے باہر کو دیکھا, اندر کو نہیں دیکھا, اپنے اندر کو نہیں دیکھا, اپنے کو نہیں دیکھا. جیسا باہر کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اپنے کو دیکھے گا تو مظہر خدا کہتا ہے جی. تو ہم خدا کا آئینہ ہیں, خدا کا مظہر ہیں, خدا کا جلوہ ہیں. سمجھے؟ جلوہ الگ ہے, ذات الگ ہے. مثال دوں میں آپ کو, سورج ہے, سمجھے, سورج میں تمازت ہے, اور سورج ہے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے جی؟ دھوپ سے چلتا ہے. چاند کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ چاندنی سے. ستاروں کا پتہ ان کی چمک سے چلتا ہے, ان کی چمک سے ستارے معلوم ہوتے ہیں, چاندنی سے چاند معلوم ہوتا ہے, دھوپ سے سورج معلوم ہوتا ہے. سمجھے؟ جب یہ چاند اور سورج اور ستارے اپنی چمک, اپنی چاندنی, اپنے دھوپ سے خود کو بتا رہے ہیں, سمجھے, تو دھوپ سے معلوم ہوا کہ سورج ہے, چاندنی سے معلوم پڑا کہ چاند ہے, مگر چاندنی چاند نہیں ہے, چاندنی چاند نہیں ہے, مگر چاند سے ایسا مربوط ہے, ایسا تعلق ہے اس کا کہ وہ چاندنی چاند کا پتہ دے رہی. چاندنی یہ کہتی ہے میں نہ ہوتی اگر چاند نہ ہوتا, دھوپ یہ کہتی ہے میں نہ ہوتی اگر سورج نہ ہوتا, ستاروں کی چمک یہ کہتی ہے ہم نہ چمکتے. تو ہماری چمک کو دیکھ کر تاروں کو مانو, اب میری چاندنی کو دیکھ کر چاند کو مانو, دھوپ کو دیکھ کر سورج کو مانو, جبکہ دھوپ الگ, سورج الگ بھی ہیں, پھر لگے ہوئے الگ بھی ہیں, لگے ہوئے ہیں. دھوپ کو سورج بول دیا بے وقوف ہے,
सूरज को धूप बोल दिया बेवकूफ है, दोनों को जुदा कर दिया बेवकूफ है। तो अक्लमंद वही है कि धूप को धूप कहे, सूरज को सूरज कहे, और धूप को सूरज से कनेक्टेड कहे तो मुताल्लिक कहे। ऐसे ही बंदे को खुदा बोल दिया बेवकूफ है, खुदा को बंदा बोल दिया अहमक है, समझे बेईमान है। जुदा बोल दिया तो भी बेईमान है, खुदा बोल दिया तो भी बेईमान है। तो अलिफ को निकाल कर रखना, लगा दे कर एक बोल दिया तो भी गलत है। नहीं समझ में? ये अलिफ ऐसा है, वो अलिफ ऐसा है, वो एक अलिफ मिल जाए, वो अलिफ बोलते हैं उसे, और वन बोलते हैं उसे, अदद बोलते हैं उसे। जितने जीरो लगते हैं एक वन के साथ में जब लगते हैं तो जीरो का मकाम बुलंद होता है। जी एक है जी, एक है, एक भी जीरो नहीं है, मगर एक तो है ना। नहीं समझ रहे बाबा, बातों में क्या बातें निकल रही हैं। एक है जी, पूरे जीरो, एक भी जीरो नहीं, तो एक की वैल्यू है ना। एक पैसे की, एक रुपये की जी वैल्यू है ना। किसकी वैल्यू? एक की तो वैल्यू है, एक की वैल्यू है, एक भी सेफर नहीं है तो वैल्यू है उसकी। 10 सेफर है, एक को हटा लिया जी, 10 सेफर हैं, 5 सेफर हैं, 4 सेफर हैं, 2 सेफर हैं, एक को हटा दिया। सेफर 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 सेफर, ये सेफर 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 लगा कर बोलने लगा कि 10 लाख है। कैसे 10 लाख हो गए? जब तक के एक ना आएगा, सेफर ना होकर भी एक एक, सेफर लगकर भी एक से मिला तो 10। तो मालूम हम सेफर हैं, हम सेफर हैं। अगर उस एक से लगे ना होते तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। उसने अपने साथ लगा करके कहा खबरदार लग कर भी रहना, मेरे जैसे भी नहीं होना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई माबूद। समझ आ रही? नहीं समझ? हाँ, फिर फरमा व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन। फिर अगर वो मुंह फेरे, बात आ जाने के बाद किस्सा बयान होगा, मुबाहिला से हट गए ना, अब क्या करना उन्होंने? मान लेना। मानने की बात, जब आप मुकाबला करके नहीं जीत रहे हैं, मुकाबले से आप हट रहे हैं, हटने का मतलब क्या? मान लो उस बात को, उस बात को मान लो। तो उनका मुबाहले से हट जाना खुद इस बात को साबित कर रहा है कि वो हार गए। इस बात को मान लेना चाहिए। मानते नहीं हैं, मुकाबला भी नहीं करते हैं, आते भी नहीं हैं, मुबाहला भी नहीं करते हैं, और मानते भी नहीं है उनकी जिद। ऐसे जिद्दी लोगों को कुरान ने कहा फ़इन तवल्लौ, जो जिद करके मुंह फेर लेते हैं, हक बात आ जाने के बाद मुंह फेर लेते, हक बात आने के बाद पलट जाते। इसीलिए मुर्तद की सजा बड़ी सख्त है जी, मुर्तद की सजा बड़ी सख्त है। काफिर की सजा अजाब अजीम, समझे, बड़ा अजाब। मुनाफिक की सजा अजाबुन अलीम, दर्दनाक, समझे, डुबकियां देकर, तकलीफ देकर, गुप्पत मारा मार, इसकी सजा है। मुर्तद की सजा क्या है? पहाड़ पे लेकर चले जाना, रस्सा बांध, रस्से से बांध के चोटी पर से घसीटना, कहां तक? नीचे तक, फिर नीचे से घसीटना चोटी तक। बाजों ने संसार की बात कही, बाजों ने ये कहा, ऐसा घसीटना उसको यहां तक कि वो मर जाए। किसकी सजा है?
مرتد کی. کون مرتد؟ دین پر آ جانے کے بعد، یعنی حق ظاہر ہو جانے کے بعد، حق سمجھ میں آ جانے کے بعد، حق مان لینے کے بعد اس سے جو پلٹ جاتا ہے وہ مرتد ہے. تو کتنی بڑی سزا رکھی گئی اس کو؟ جب تجھے حق سمجھ میں آ گیا، حق معلوم ہو گیا، اس کے باوجود پھر جاتا ہے تو کس وجہ سے جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا پرستی ہے تیرے پاس، نفس پرستی ہے تیرے پاس، شہرت پرستی ہے تیرے پاس، اس لیے حق سے منہ موڑتا ہے نا. تو حق سے منہ موڑنے والے کتنی بڑی سخت سزا ہے. تو قرآن فَإِن تَوَلَّوْا، جو حق آ جانے کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یہ فسادی ہیں. سمجھے؟ اب جتنی فرقہائے باطلہ ہیں اس پر نوٹ کرتے ہوئے جائیں. فرقہائے باطلہ ہی کا دوسرا نام فسادی گروپ، فسادی گروہ. سمجھے؟ فسادی. صحابہ کا نام کئی کو تسبیح میں پڑھنا، درود کئی کو پڑھنا، اذان اقامت بولتے وقت درود کئی کو پڑھنا، اذان دیتے وقت درود کئی کو پڑھنا. اذان تک درود بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ. بسم اللہ کئی کو پڑھنا؟ کون بولے بسم اللہ پڑھو؟ جب تیرے لیے بسم اللہ ہے تو میرے لیے درود ہے جی. بعض لوگ بسم اللہ پڑھ کے اذان دیتے ہیں. کہتا ہے یہ فساد کی بات چل رہی تھی. فساد نہیں پیدا کرو، فساد نہیں پیدا کرو. ہم سے اصلاح اگر نہیں ہو سکتی ہے تو ہم سے فساد بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ ہم سے ملاپ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم سے ٹینشن بھی نہیں ہونا چاہیے. اس بات کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے. مولا رات کو سوتے وقت میں محاسبہ کر کے سونا چاہیے. آج دن بھر میرے طرف سے کتنا نقصان دین کا ہوا، آج دن بھر میرے سے دین کا کتنا فائدہ ہوا، کتنے بندوں کو میں نے دین کی بات بتائی، کتنے دین کی باتوں پر میں نے عمل کیا. اگر عمل سامنے آ گیا پورا، مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ساعتوں کو اپنے مرضیات کے لیے. اگر غفلت کے حالات سامنے آتے تو مولا تو نے کتنی سانسیں دی، ان سانسوں کو میں نے ضائع کر دیا، ان سانسوں کو میں نے بیکار کر دیا. مولا پھر سے مجھے زندگی دے دے صبح میں، اور اس زندگی کے ساتھ مجھے توفیق بھی دے دے کہ میں تجھے پکارتا رہوں. یہ فکر ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے. سمجھے؟ گئے آج سو گئے، بیڈ شیٹ تان کے چادر تان کے سو گئے، پھر اٹھ کے چلے گئے. فکر کے لیے انسان فکر والا ہے، فکر والا ہے. قرض کر رہا تھا تو ہم سے کیا نہیں ہونا؟ اگر اصلاح نہیں ہو سکتی تو ہم سے فساد بھی نہیں ہو سکتی. اگر محبت کا پیغام ہم نہیں دے سکتے تو ٹینشن بھی ہماری طرف سے نہیں ہے. جا رہا دیکھو کہ مسجد میں آیا تو بڑا ٹینشن کرتا ہے، مسجد میں آیا تو بہت پڑا. مگر میں تو آپ میری زندگی میں جو بھی دیکھا ہوں، کبھی کسی نے آ کر درود پڑھنے پر جھگڑا نہیں کیا. کئی سمجھو درود پڑھتو پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہیں. درود پڑھنے پر اذان میں جھگڑا نہیں ہوا. جھگڑا کب ہوا؟ درود نہیں پڑھنا جب بولتے ہیں تب جھگڑا ہوتا ہے. سلام پڑھتا ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے، جانے والا جاتا ہے. یہ سلام پڑھنے والا اپنے طور پر سلام پڑھتا ہے، جھگڑا ہی نہیں. کبھی بھی سلام پڑھنے والا جھگڑا کیا ہو مجھے معلوم نہیں، میری لائف میں نہیں آیا. آپ کو اگر یاد ہو تو بولیے. سلام پڑھنے والے نے کبھی جھگڑا نہیں کیا. ہوا نا فلاں جگہ؟ کب ہوا ہے؟ سلام نہیں پڑھنا بولتا ہے تب جھگڑا ہوتا ہے. تو ٹینشن جو پیدا کرتا ہے سلام پڑھنے والا، درود پڑھنے والا، نفل پڑھنے والا، نبی کی بارگاہ میں ادب کرنے والا، یہ ٹینشن نہیں پیدا کرتا. تو اسی لیے قرآن نے کہا ٹینشن وہ لوگ پیدا کرتے جو فسادی ہوتے. ٹینشن وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں. تو قرآن نے فرماتا ہے جو فسادی ہیں اللہ کو معلوم ہے وہ کتنا فساد کرتے ہیں. اب اس کے لیے چند فوائد معلوم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ آیتوں میں مباہلے کی بات ہوئی تھی اور وہ مباہلے سے
منہ پھیر لیے تھے, مکر گئے تھے. اس آیت میں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے قادر بھائی؟ اس آیت میں قرآن نے کہا کہ جو واقعات بیان ہوئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل حق ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, یہ نہیں منہ پھیر لیتے ہیں تو کیا ہے, کائی کو منہ پھیرتے ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ ضد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے ہیں. ہمارا چلنا, ہمیں جو بولے وہ چھوڑ. ان کی اولاد ہے تو ضدی اور باپ کیا ضدی بیٹا جی اولاد ہے نہیں, دیکھیں گے کیسا ضد. تو انہوں نے بھی کیا کہا, ہم خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بولیں گے ہی, خدا کا بیٹا بولیں گے ہی, معاذ اللہ. بولیں گے ہی کا مطلب کیا؟ ضد. ضد تو مفسرین فرماتے ہیں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. ضد کا کوئی, یہ مان تو اصلی میں نہیں. 50 دلائل دے تو میں بنا لی, مانتا نہیں. ہمارے حضرت جی بول ڈالے, ہو گیا ہو گیا. دیکھو نا بابا, قرآن کا ترجمہ دیکھو, قرآن دیکھو, حدیث, وہ سب کب سے بنا لی تمہیں, بنا لی. نہیں مانتا. جسے ہماری بھاشا میں کیا کہتے ہیں, مرغی کی ایک ٹانگ, مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے. تو ایسا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. اس پر مفسرین بڑی پیاری بات تفسیر میں لکھ دی ہے, میں بھی نوٹ کر لیا ہوں. ضد کا علاج جوتا. بڑی پیاری بات مفسرین لکھ دی ہے, میں نوٹ کوٹ کر دیا. صاحب تفسیر نعیمی نے لکھا ہے اس کو, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, جو کہاوت ہے, سمجھے؟ تو کیا ہے, ضد آدمی کے اندر نہیں رہنا چاہیے. حق بات آ گئی الحمدللہ, بچہ بھی بولتا حق بات, سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے. حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, وہ جہاں سے پاتا ہے اس کو حاصل کر لیتا. مومن ڈھونڈتا ہے حکمت کی بات کو, حق بات کو ڈھونڈتا ہے. بچہ بھی بول رہا ہے شاہ صاحب یہ بات میں ہے, تو مجھے شاہ صاحب ہونے کے باوجود بچہ جب حق بات بولتا ہے تو مجھے ماننا پڑے گا. نوجوان کہتا ہے تو مجھے ماننا پڑے گا. شاہ صاحب کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا. سمجھے؟ اگر انکار, حق بات کا جو انکار کرتا ہے اسی کو ضد کہتے ہیں. حق بات کو سننے کے بعد پھر نہیں مانتا بولنے کا مطلب, حق بات سمجھ میں آ جانے کے بعد 1 گھنٹہ لیکچر دینے کے بعد پھر کیا کی بولے وہ, ہاں نہیں میرے. یہ ضد جو ہے سمجھے, یہ بہت بری بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, حق سے منہ موڑنا. حق سے منہ موڑنا ضد ہے. ضد کسے بولتے ہیں؟ ضد کی تعریف سن لیجیے. ایک بچے نے کہا مجھے وہی کپڑا چاہیے. کپڑا چاہیے, اس کی خواہش ہے, اس کی محبت ہے, میں اسی کلر کا پہنوں گا, میں سر پہ ٹوپی ہی چاہیے مجھے, سمجھے؟ مجھے چاکلیٹ چاہیے. بچہ ضد کرتا ہے چاکلیٹ چاہیے. تو چاکلیٹ جو ہے وہ اس پر ضد کرتا, اڑتا ہے, تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے, سمجھے؟ اس کو ضد نہیں کہتے. ضد کسے کہتے ہیں؟ حق بات سمجھ لینے کے بعد اس کو قبول نہ کرنا ضد ہے. حق بات کو قبول نہ کرنا, حق سے منہ موڑنا ضد ہے. قرآن فرما رہا فَإِن تَوَلَّوْا, جب یہ منہ پھیر لیتے ہیں, کب حق بات آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, سمجھے, وہ خدا نہیں ہیں. جب یہ بات آ گئی, واضح ہو گئی, مباہلے کے لیے تم تیار ہوئے, بالکل تیاری ہو گئی,
मुबाहले को तैयार होकर मुड़ जाना, इस बात को साबित कर दिया कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हक का समझ सामना करो, हक का सामना करो। इसी हिम्मत नहीं होने की वजह से ही पीछे हो गए। तो जब पीछे हो गए तो मान लो हक बात को। उस वाकये को बयान करके कुरान ये बयान करता है कि आप अपनी जिंदगी में जैसे भी हक मिल जाए, समझे। कुछ लोग हैं औलिया के बारे में कह देते हैं कि औलिया अल्लाह को हम भी मानते हैं भाई, हम भी मानते हैं भाई, हम भी मानते हैं, मगर उनसे मांगते नहीं। ये तमाशा हो गया, लतीफा हो गया, समझे। मुझे आलिम मान रहे हैं, फिर मुझसे मसला नहीं पूछते। मुझे उस्ताद मान रहे हैं, फिर मुझसे सबक नहीं लेते। मुझे पीर मान रहे हैं, फैजान नहीं लेते। जी, आलिम मान लिए तो जो भी मसला आता है किधर जाएंगे? शाह साहब से पूछेंगे। शाह साहब से पूछने का मतलब कि आपने आलिम मान लिया। जब आलिम मान लिया है तो जरूर मसला मांगेंगे। मैं आपको करोड़पति मान लिया तो मैं जरूर चंदे को आऊंगा। तो आपका करोड़पति होना मान लेने का मतलब यह हुआ कि आपसे कुछ मांगना है। कैसे आना हुआ शाह साहब? कैसे क्या क्या बोलूं मौला? कैसे आना हुआ? क्या ये भी पूछने की बात है? क्या रमजान का महीना है? समझे, ये भी पूछने की बात। आज का दौरा आप खुद समझ लेना चाहिए। गैर रमजान का दौरा अलग होता है, रमजान का दौरा अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि हक से मुंह मोड़ना क्या है? जिद। और आदमी जब अड़ जाता है बातिल पर तो फसाद शुरू होता है। अब लोग आप अब आए। एक बात मैं आपसे क्या आने से पहले गुजार दिया, फिर उसका रिपीट कर सुन लीजिए कि आज तक हमारी लाइफ में या आपकी लाइफ भी बताइए, किसी सुन्नी ने फसाद नहीं किया है। ये एक मिसाल भी नहीं दे सकते। जैसे एक जमात है, सलाम पढ़ेंगे, हम सलाम पढ़ेंगे, सलाम हम पढ़ लेते हैं, आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ते तो जाइए। तो हम सलाम के लिए खड़े हुए। झगड़ा कब हुआ? सलाम पढ़ने को रोकने आता है, कई को पढ़ते सलाम, मार को दांत तोड़ दो, सर फोड़ो। जब आता है तो अच्छा बाबा तू मेरा सर फोड़ता है तो मैं तुझे कब जीने देता हूं। तो बातिल को समझे आगे बढ़ाने के लिए हक के मुकाबले में जब आता है तो फसाद हो जाता है। तो कुरान ये कह रहा है कि फसादी हक परस्त नहीं है, हक परस्त फसादी नहीं है। जो बातिल परस्त हैं, जिद्दी हैं, वो लोग फसादी। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल-मुफ़्सिदीन। समझे, ये फसादी हैं साहब, ये फलां से। पुलिस को क्या मालूम कौन फसादी है? हुकूमत को क्या मालूम कौन फसादी है? कोर्टों को क्या मालूम कौन फसादी है? कुरान ने बयान कर दिया, अल्लाह को मालूम है कि कौन फसादी है। अल्लाह को मालूम है कि कौन। तो कौन फसादी अल्लाह के इल्म में है? वो जो हक से मुंह मोड़। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल-मुफ़्सिदीन। फिर फरमाया इजहार हक। क्या है? इजहार हक, हक को जाहिर करना। हक को जाहिर करना ये मुकाबले की सूरत में नहीं करना जी। हक को जाहिर करना है तो मुकाबले की सूरत। देखो उसकी दाढ़ी देखो कैसी है, और देखो उसका जुब्बा कैसा है, तो मैं सब टंडे रहता हूँ, जहन्नम में जाना। ये नहीं, ये तरीका नहीं, ये अखलाक से गिरी हुई बात है। समझे, कुरान के अहकामात से हटी हुई बात है। समझे, कुरान ने क्या कहा? बहुत मिसालें दी। जो रमजान में सुने उनको मालूम है कैसे कैसे अंदाज से उनको मिसालें दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हजरत यहया की पैदाइश, हजरत ईसा की पैदाइश, बीबी मरियम की तारीफ, हजरत आसिया की तारीफ, हजरत समझे उनकी बहन जो है थी उनकी तारीफ जी। इन सब को बयान करके क्या किया? हक को जाहिर किया। हक जाहिर होता है किससे? दलाइल से। किससे? दलाइल से। किसी से बात करो तो रेफरेंस लेकर बात करो, दलाइल लेकर बात करो, और मोहब्बत के साथ उसके सामने बात रखो। समझे, उन्हें तोंडा, उन्हें जहन्नमी, उन्हें समझे फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद, ये
सब बातें ये बाजारी बातें, ये सब बाजारी, ऐसी बाजारी बातें करके आप दीन में का काम नहीं कर सकते, दीन का काम नहीं कर। कब तक बाजारी बातें सुनेंगे लोग? एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, उनको मजा आएगा, और जब भी आते हैं मेरे से वही सुनते हैं आप, तो क्या बोलेंगे? सर का दर्द है, जब ये जाते हैं वही, उसके सिवा दूसरा उन्वान नहीं है। तो हक का इजहार कैसे करना? दलाइल, बराहिन से, समझे? पैगंबरों ने कभी किसी पैगंबर का वाकया आप नहीं बताएंगे, किसी पैगंबर की मिसाल आप नहीं दे सकेंगे कि लोगों को हथियार लेकर के बताए, लोगों को गाली देकर बताए, लोगों को छेड़कर बताए। एक पैगंबर की मिसाल, ये मिसालें बहुत मिलेंगे आपको। किसी को गाली नहीं दिए, गाली सुने हैं। किसी को गाली दिए नहीं है, गाली सुने, फिर भी बोल रहे हैं। किसी को मारे नहीं है, खुद मार खाए हुए। किसी को कत्ल नहीं किए हैं, खुद को आरे से काटा गया है। पैगंबराना सुन्नत है, पैगंबराना सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत तो और निराली है, हुजूर की सुन्नत तो और निराली है। ताइफ के मैदान में पत्थर मार रहे हैं, यही कह रहे हैं मेरे बंदो मेरी बात सुन लो। अल्लाह को गजब आ गया, उसका कहर जोश में आया, फरिश्तों को भेज दिया, जाओ तबाह कर दो उन ताइफ वालों को। तो ऐसे मौके पर हुजूर के दरबार में आकर फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके साथ सुलूक को देखा और हमें गजब और अजाब दे के भेजा है। अगर आप हुक्म दें तो हम पहाड़ को, जो ताइफ का है, उन लोगों को ऊपर उठाकर पहाड़ नीचे डाल देंगे। ऐसी सूरत में सरकार फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ मौला, मेरी कौम को हिदायत दे, मुझे नहीं जानती। ये ऐसा कर रही है, अनजाने में कर रही है, जब जान लेगी तो मेरा सर कहां लेगी? अपना सर दे देगी। आज एजुकेटेड लोग, हम मौलवी सुन्नी मौलवियों से क्यों दूर है? आज मालदार तबका हमसे क्यों दूर है? आज संजीदा तबका हमसे क्यों दूर है? तो बहरहाल दलाइल और रद्द शुबहात, यानी जिनको डाउट्स हैं, उस डाउट को का रद्द और उसका समझे दलाइल के जरिए से उनको समझाना, ये हक की अलामत है। जैसा कि कुरान वाकयात से बता रहा है, समझे? इन्ना हादा लहुवल क़ससुल हक, बेशक ये हक वाकया है, सच्चा वाकया है। फिर उसके बाद फरमाया, हाँ हाँ, मुबाहिले के लिए बुलाए तो मुबाहिले में क्या बताया था मैं आपको? आप बोलेंगे तो मैं आपको साथ दूंगा। क्या मुबाहिले में? बातिल परस्त और हक वाले दोनों एक जगह हो जाना और दोनों के घराने को जमा कर लेकर उनके हक में बद्दुआ करना, और जो बातिल है उसको, उसके हक में बद्दुआ कबूल हो जाएगी और हलाक हो जाएगी। मगर वो लोग क्या किए? होशियार हो गए। क्या हो गए? होशियार हो गए। देखा वो बहुत बड़ी ताकत है, इनकी आमीन से हमारी तबाही हो जाएगी। तो क्या हुआ? आकर बोलने लगे, नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। कौन सा काम था इसमें? ना हथियार है, ना बर्छी है, ना भाला है, ना मरना है, ना मारना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है? हाथ उठाना है, दुआ करना है। इससे क्यों घबरा गए? हाय हाय, इससे क्यों घबरा गए? तो काफिर थे, मुशरिक थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बोल रहे थे, माअज़ल्लाह। खुदा, हजरत ईसा को खुदा बोल रहे थे, माअज़ल्लाह। बीबी मरियम को खुदा की बीवी बोल रहे थे, माअज़ल्लाह। इसके बावजूद उनका अकीदत ये थी कि इनकी दुआ में बड़ा असर है। इसकी दुआ में, हमारे आका की दुआ में असर है, और उसकी दुआ, उनकी दुआ पर आमीन कहने वाले बच्चों के आमीन में असर है। इसलिए उन्होंने किससे बचा लिया अपने आप को? बद्दुआ से किससे बचा लिया? बद्दुआ से बचा लिया। अब कुरान इस आयत की रोशनी में तालीम दे रहा है कि बद्दुआ से बचो। किससे बचो? बद्दुआ से बचो। उनका किस्सा बयान करके हमको क्या हिदायत दे रहा है कुरान? किस्सा उनका है,
ہدایت ہمارے لیے کیا دے رہا؟ بد دعا سے بچو، کسی کی بد دعا نہ لینا. اور مفسرین فرماتے ہیں خصوصاً 3 آدمیوں کی بد دعا سے بچو جو قبول ہو جاتی ہے. 3 آدمیوں کی بد دعا سے بچو جو قبول ہو جاتی ہے. پہلی ماں باپ، استاد اور پیر. یہ چاروں بھی ایک ہی ہیں. سمجھے؟ ماں باپ، استاد اور پیر، ان کی بد دعا سے بچو. جب ان کی بد دعا ہوتی ہے تو کیا ہو جاتے؟ قبول ہو جاتے اور ہلاک ہو جائیں گے. بد دعا سے بچو. سمجھے؟ ماں باپ، استاد اور پیر. تیسرا جو ہے مظلوم کی، جس پر ظلم کیا جاتا ہے. سمجھے؟ جو تکلیف میں ہے، پریشان ہے، مظلوم ہے، اس کی بد دعا سے بچو. اس پر سرکار فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بد دعا خدا کے عرش کو ہلا دیتے ہیں. کتنے لوگوں کی بد دعا سے بچنا ہے؟ 3. پہلا کیا؟ ماں باپ، استاد، شیخ. یہ تینوں ایک ہی. یہ 4 بھی ایک ہی ہیں. ماں باپ، استاد، شیخ. سمجھے؟ باپ لانے والا، ماں زمین میں پہنچانے والی، زمین پر پہنچانے والی، استاد تربیت کرنے والا، شیخ بلندیوں پر پہنچانے والا. پیر کے چرنوں میں اس لیے رہنا چاہیے کہ مجھ جیسے چھوٹے کو بلند کر دیا. ماں باپ نے تو مجھے دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ دیا، میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ایسے وقت نے میرا سہارا بن کر مجھے خدا سے ملا دیا ہے میرا شیخ. اس لیے شیخ پر سب خیال. نہیں سمجھ ماری بات؟ ماں باپ کی بد دعا سے، استاد کی بد دعا سے اور شیخ کی بد دعا سے بچنا چاہیے. دوسرا مظلوم کی. دوسرا کون؟ تیسرا نبی کی بد دعا سے بچو. سمجھے؟ تو معلوم ہوا نجران کے عیسائیوں کو جب یہ پتا چلا کہ حضور کی بد دعا سے سمجھے ہماری بربادی ہے تو کس سے بچے؟ اپنے کس بات سے بچا لیا انہوں نے؟ برباد ہونا بعد میں تھا، تباہ ہونا بعد میں تھا. سمجھے؟ کیا ہو جواب ملتا ہے وہ بعد میں تھا. مگر پہلے کیا کیا انہوں نے؟ یہ جواب ملنے کا نہیں، پہلے سے بد دعا کا موقع ہی نہ تھا. کیا ہے؟ بد دعا کا موقع ہی نہ تھا. بس سمجھ میں آ گئی؟ ہائے ہائے. پھر اس کے بعد یاد رکھنا بد دعا سے تو بچ گئے، اپنے کو بچا لیا. کس سے بچا لیا؟ بد دعا سے بچے. بد دعا قبول ہو جاتی تو کیا آتا؟ عذاب آ جاتا. تو بد دعا سے بچ کر اپنے کو عذاب سے بچا لیے. کیا ہے؟ عذاب سے بچا لیے. عتاب ان پر ہوا. عذاب الگ چیز، عتاب الگ چیز. سمجھے؟ عتاب قہر، خدا کا غصہ. کیا بڑے عتاب میں ہے نا آج حضرت، بڑے غصے میں ہے نا، کیا بات ہے، بڑے جلال میں ہے نا، کیا بات. تو خدا کا عتاب ان پر ہوا تو ان کو کہا فسادی. سمجھے؟ خدا غصے میں آیا، جلال میں آیا، ان پر عتاب کرنے لگا تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فسادی لوگ ہیں. ایسا سب کہہ دیا عتاب میں، غصے میں آ گیا. اس کو قرآن میں بیان کر دیا. خدا کس پر قہر اور جلال کرتا ہے وہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کو معلوم ہو گیا اگر قرآن پڑھ لے. نہیں سمجھ میں بات؟ نہیں سمجھ میں تو پوچھنا، بات پوچھنا. ہاں نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھنا. عذاب اور عتاب ہو گیا نا. اب اس کے بعد پھر فرمایا کہ مباہلہ. پھر مباہلے کی طرف چلو. تو مباہلے میں اب دعا کرنا. سامنے والا جو گروپ ہے جو آ رہا ہے وہ کون ہے؟ مشرکی، عیسائی ہے، مشرک ہے. سمجھے؟ ان کی بد دعا سے مسلمان نہیں بولے ارے ٹھہر جاؤ نا، کہیں کو آپ بول دیے تو پھر کیا بات ہو جائے گی، ٹھہر جاؤ، ہم آپ سے نہیں کریں گے مقابلہ، مباہلہ. ہم مسلمان نہیں بولے.
सहाबा नहीं बोले, हुजूर नहीं बोले, आए मुकाबले में, वो मुबाहिले के लिए तो आए, मगर कौन सरेंडर हुए? मुशरिक, ईसाई, वो लोग सरेंडर हुए। क्यों? मुसलमान सरेंडर नहीं हुए। क्या उसकी वजह? वो क्यों सरेंडर हो गए? ऊपर की वजूहात तो आ गई, और एक वजह सुनिए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह के मकबूल बंदे सैफे जुबान होते हैं, यानी उनकी जुबान तलवार होती है। क्या है? उनकी जुबान तलवार होती है, तो उनकी जुबान से निकली हुई बात तीर की तरह पहुंच जाती है। तो उन मुशरिकीन ने समझ लिया कि ये मामूली जुबानें नहीं है। हुजूर की जुबान तो अपनी जगह, आमीन कहने वाले हसन हैं, आमीन कहने वाले हुसैन हैं, आमीन कहने वाली फातिमा हैं, आमीन कहने वाले अली हैं। ये पंजतन मामूली नहीं है। इनकी जुबान से जो निकलता है वो होके रहता है। नहीं समझ में? हाय हाय। तो उन्होंने क्या, वो लोग कायल थे, इनकी जुबान में जो पावर है उसके वो कायल थे। हाय हाय। नजरान के ईसाई इन पंजतन की जुबान में क्या असर है वो जानते हैं, वो कायल थे। और मुसलमान होकर कहता अली बोले तो होता है क्या, फातिमा बोले तो होता है क्या, हसन हुसैन बोले तो होता है क्या, किसी से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह से होता है। बेशक अल्लाह ही से होता है जी, मगर उसने सबको जलवागर किया है। नहीं समझ में आ रही? आदर भाई बोलो। हाय हाय हाय। तो इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बीबी फातिमा, हजरत मौला अली, हसनैन करीमैन के वसीले से जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब कहीं बला आ जाए, वबा आ जाए, ताउन फैल जाए, बीमारी अगर फैल जाए, ताउन फैल जाए, फसाद फैल जाए, तो उस वक्त में 5 का खमसा विर्द करो, फसाद रुक जाएगा, वबाएं हट जाएंगी, बलाएं चली जाएंगी। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये पंजा है, समझे? पीतल के टुकड़ों को पंजा नहीं बोलते, ये पंजा है। पंजे में क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा, अली, हसन, हुसैन जी। बास तो अगर ऐसे मिलता अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, कितने हो गए? 6 हो गए। अभी 6 में 6 नहीं है, 5 ही है। अल्लाह मोहम्मद को अलग मत करो, अलग भी मत करो, मोहम्मद को खुदा भी मत बोलो। बड़ी हिकमत है इसके अंदर, समझे? ना खुदा है ना जुदा है, पूरा खेल नुक्ते का चल रहा है। मालूम हुआ? ये समझ में आ गया आपको? अब चलिए मैं सूफियों की तरफ आपको ले चलता हूं। इस आयत की रोशनी में सूफिया क्या बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। समंदर में गोता लगाने वाले को, समंदर में गोता लगाने वाले 3 किस्म के लोग हैं। एक ऐसा गोता लगाता है कि वो तह में जाता है तो उसे क्या मिलता है? मोती मिलता है, समझे? जो समंदर में गोता लगाता है वो मोती या अंबर ले लेता है जी, एक चीज। दूसरे हैं जो महरूम आते हैं, कुछ भी मिला नहीं, वहां तक गया था, कीचड़ के सिवा कुछ मिला नहीं। तो एक पाकर आने वाला है, एक महरूम वापस आने वाला है, एक मुर्दा वापस आने वाला है, मर जाता है। ये 3 किस्म के लोग। दरिया में गोता लगाता है तो यद को क्या मिलता है? मोती मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं? महरूम हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दा हो जाते हैं।
تو دریا اپنی جگہ دریا ہے، دریا اپنی جگہ دریا، قسمت اپنی جگہ قسمت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی مثال کو دیکھ کر فرماتے ہیں اور صوفیاء، انبیاء رحمت الہی کی دریا ہے. انبیاء اور اولیاء رحمت الہی کی دریا ہیں. اس دریا میں موتی لینے والے کوئی صدیق بن جاتے ہیں، کوئی فاروق بن جاتے ہیں، کوئی صدیق بن جاتے ہیں اور کوئی فاروق بن جاتے ہیں. اور عقیدت چاہیے اس کے اندر. اس رحمت الہی سے فیض لینے کے لیے کیا چاہیے؟ عقیدت. کیا ملے گا ان سے بولا تو کچھ بھی ملتا نہیں، مردہ. سمجھا رہے؟ انہیں سے سب کچھ ملتا ہے. پالے کیا چاہیے اسے؟ پہلے عقیدت. عقیدت کے ساتھ جب چلا تو کیا ہوا؟ عقیدے سے محرومی ہو گئی. عقیدت سے چلا، یہ ملے گا ہی اس یقین کے ساتھ. دریا کی تہ میں چلا گیا تو ضرور لے کے آتا. دیکھ تو جا کر کیا ہوتا ہے کہ ہوا تو ہونے میں کوشش تو کرتا ہوں، تو اس کا واپس سمجھے محروم واپس آنا ہو جاتا. سمجھے؟ انہوں بھی مار رہے ہیں، غوطہ لگا رہے، میں بھی غوطہ لگاتا ہوں بول کر چلا تو مردہ ہو. تو جیسے دریا میں جانے والا ایک جذبے سے جاتا ہے، تو صوفیاء فرماتے ہیں انبیاء رحمت الہی کا سمندر ہے. اور اس میں جو جتنے عقیدت سے جاتا ہے، یعنی جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، جتنی اچھی نیت سے جاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. جتنی اچھی عقیدت سے جاتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے. سمجھے؟ جیسے فاروق اعظم صدیق اکبر گئے تو اچھی نیت سے گئے تو ان کا مقام اونچا ہوا. اور جیسے نجران کے عیسائی حضور کے قریب آئے، وہ بھی حضور کے قریب گئے اور یہ بھی حضور کے قریب آئے، مگر ان کی نیت بری تھی. ان کی نیت کیا تھی؟ یہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے، یہ لڑنے کے لیے آئے تھے، مباہلے کے لیے آئے تھے، یہ اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے. تو ان کو کچھ نہیں ملا، چونکہ نیت بری تھی. میرا الٹا ان کو فسادی کا لقب بھی مل گیا. سمجھے؟ جو اچھی نیت سے آئے ان کو صحابی کا خطاب مل گیا. جو اچھی نیت سے آئے ان کو صحابی کا خطاب مل گیا، اور بری نیت سے وہ بھی حضور کے پاس آئے. سمجھے؟ وہ بھی حضور کے پاس آئے تھے، یہ بھی حضور کے پاس گئے تھے. ان کو صحابی کا درجہ مل گیا، ان کو فسادی کا لقب مل گیا. تو اس لیے نبی کی بارگاہ میں عقیدت لے کر جاؤ، اچھی نیت لے کر جاؤ. حضور شفاعت کریں گے کیا؟ یہ بولتا ہے تو معلوم ہوا کہ عقل ماری گئی ہے. یقیناً کرائیں گے. اس ایمان کے ساتھ جاؤ، یقیناً بخشش. اور آگے فرماتے ہیں یاد رکھو کہ ہدایت عقلی دلائل سے نہیں ملتی. سمجھے؟ عقلی دلائل سے ہدایت نہیں ملتی. ہدایت فضل حق سے ملتی ہے. جس کو ہدایت مل گئی، جس کو صحیح راستہ مل گیا، جس کو دامن کرم کا مل گیا، تو کیا ہے وہ؟ فضل حق. عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، وہ کیوں؟ وہ پاؤں پہ گرتے نہ وہ کہیں کو، پاؤں پڑتے نہ وہ کہیں کو، ہاتھ پڑتے نہ وہ کہیں کو. سمجھو؟ وہ سمجھانے تک قیامت آ جائے. وہ کہیں کو بولنے تک کیا جائے گی؟ قیامت آ جائے گی. ایک دیوانہ آیا قدموں پہ گر کے جان دے دیا. ایک دیوانہ آیا قدموں پہ گر کے جان دے دیا. کہے کو مر گیا؟ ارے آپ کے قدموں پہ میری جان چلی جائے، یہ تو جذبہ تو چلا گیا، جنت چلا گیا. فضل حق ہو گیا. کبھی بھی جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں سمجھے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. اور جو ناممکن چیز ہے اس کو ممکنات، امپاسبل کو پاسبل مان لینا چاہیے. جیسے شیخ کہتا ہے کہ آج اب دن ہے، نہیں حضرت پوری دنیا ہمنا دکھ رہا ہے، یہ رات ہے، ہمنا دکھ رہا ہے، یہ ہے.
ابھی آپ پہ بولے تو کیسا مان لینے ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں ادب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ دن ہے تو دن ہی ہے، نہیں وہ کیسا مان لینے ہوتا ہے ان کی بات؟ یہ عقل ہے، یہ عقل ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو قربان کر مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہائے ہائے۔ اس کے بعد یاد رکھیے عقل مندی سے اور گستاخ اولیاء کی گستاخی سے بچنا چاہیے۔ بچے کو ستانے سے بچو، اس کا باپ ہے۔ بچے کو چھیڑیں گے تو باپ آ جائے گا، چھوٹے کو چھیڑیں گے تو بڑا آ جائے گا، سمجھے؟ ایسے اللہ والوں کو چھیڑنے سے بچو، اس لیے کہ خدا حمایت میں آ جائے گا، خدا حمایت میں آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا چپ رہ جاؤ۔ عقل کا گھوڑا جہاں تک دوڑانا دوڑاتا، اور یہاں آ کر کے مت دوڑا، یہاں آ کر فضل کی بھیک مانگو، مولا میں آ تو گیا ہوں، میرا سینہ کھول دے، میں آ تو گیا ہوں، مجھے شیطنت سے بچا لے، میں تو آ گیا ہوں، مجھے ہدایت پر قائم فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور یاد رکھنا ان لوگوں کو جو بربادی ہوئی کس وجہ سے؟ گستاخی کی وجہ سے۔ کن کو؟ نجران کے عیسائیوں کو جو تباہی ہوئی کس وجہ سے ہوئی؟ گستاخی کی وجہ سے۔ تو گستاخ چاہے وہ نبی کا ہو، چاہے وہ ولی کا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، چاہے وہ استاد کا ہو، چاہے وہ شاگرد کا ہو، چاہے بڑے کا ہو، جو گستاخ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، اس پر فضل حق کبھی نہیں ہوتا۔ اور جو ادب والا ہوتا ہے، عقیدت والا ہوتا ہے، محبت کا سمجھے، محبت والا ہوتا ہے، اس کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں، راہیں کھل جاتی ہیں۔ ہائے ہائے، ایک پیاری حدیث سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، سمجھے؟ جسم کے فراوانی سے، جسم کے فربا ہونے سے ترقی نہیں ہے۔ کتنا بھی آپ جسم پال لیجئے، پرورش کر لیجئے، ایک وقت آ کر جسم گلنا شروع ہوتا ہے۔ کیا قصہ او بھائی، کیا ہمیشہ جوان رہنے ہوتا ہے؟ کیا بڑھاپا آتا ہے اتنا؟ ایک نوجوان ہنسنے لگا، کیا حضرت بڈھے ہو گئے نا؟ بولے ہو بھائی، آپ سمجھے، آپ بھی تو اس منزل میں آئیں گے نا۔ ہاں سمجھے، آپ اپنی منزل میں نہیں رہیں گے، ہماری منزل تو معلوم ہے، باڈی ایک دن جا کر کے جواب دے دے گی۔ اصل ترقی قلب کی، روح کی، قلب و روح کی ترقی ہے۔ وہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جیسے جسم کو فربا کرنے کے لیے مقویات کھائے جاتے ہیں، ایسے دل کو اور روح کو نورانی کرنے کے لیے اولیاء کا ادب کرنا ہوگا، اولیاء کی تعظیم کرنی ہوگی، اولیاء کا اکرام کرنا ہوگا۔ ہاں، ایک پیاری